بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور ایس ایم۔ آج آپ لوگ کے ساتھ میں درود شریف کے مشاہدے ذکر کروں گی، ساتھ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ درود پاک قبول ہونے کی کچھ نشانیاں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ تو دیکھیں جو لوگ بنا رکے کثرت سے کنٹینیو درود پاک کا ذکر کرتے ہیں، اس میں ناغہ نہیں کرتے ہیں، اب ان کی دعا کی ایکسیپٹنس میں 1 سال لگے، 6 مہینے لگیں، 3 مہینے لگیں یا کچھ دن گزرے، لیکن وہ ناغہ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، کنسسٹنسی کے ساتھ وہ پڑھتے رہتے ہیں ریگولر بیسس پر، ان کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے، ان کو کچھ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کا درود شریف قبول ہو رہا ہے۔ جیسے کہ رکے ہوئے کام ہیں، جو چیزیں بہت سالوں سے یا مہینوں سے اٹکی ہوئی تھیں، جو مسئلے حل نہیں ہوتے تھے، وہ اچانک سے شروع ہو جائیں گے، دل میں سکون آ جائے گا، عبادت میں وہ سکون، وہ احساس آ جائے گا جو کبھی پہلے نہیں تھا۔ اور اگر وہ ایک دن بھی اپنا ذکر، اپنا درود پاک یا اپنی نماز کو مس کرتے ہیں تو ان کو یہ فیلنگ آئے گی کہ کچھ وہ رہ گیا ہے، اور ان کو بہت زیادہ افسوس اور گلٹ فیل ہوگا۔ اچانک سے وہ چیزیں سامنے آنے لگیں گی، وہ سیکریٹ سامنے آنے لگیں گے، وہ لوگوں کے اصلی چہرے سامنے آنے لگیں گے جو کبھی سامنے نہیں آئے تھے۔ سپوز وہ کسی کو بہت اچھا سمجھتے تھے، اس کی ریئلٹی ان کے سامنے آئے گی، شاید اس وقت وہ اسے ایکسیپٹ نہ کریں، انہیں لگے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ایسا، لیکن وہ چیز ان کے سامنے آئے گی کہ یہ انسان یا یہ شخص ان کے لیے اچھا نہیں ہے، یا یہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو لوگ روتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، افسوس کرتے رہتے ہیں، مایوسی ہوتی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، پھر پازیٹیو انسان ہو جاتا ہے، ایک دم اسٹرانگ فیلنگ آتی ہے۔ تھوڑی دیر کو ہو سکتا ہے کہ نیگیٹو ہو، مایوسی ہو، لیکن اس کے بعد یہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، ساری چیزیں پازیٹیولی ہو جائیں گی، بس ہم نے توکل رکھنا ہے، اور اپنے نیگیٹو تھاٹس کو بول دیا جاتا ہے کہ تم مجھے پریشان نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ نیگیٹیوٹی انسان کو، مایوسی وہ کفر بھی ہے، اور مایوس جب انسان ہوتا ہے تو اس کے راستے پھر ویسے بنتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ شخص ہمیشہ اچھا گمان کرتا ہے، مایوسی کو وہ اپنے قریب نہیں آنے دیتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے اشارے اسے بار بار دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے اچانک سے کوئی ویڈیو سامنے آ جانا، کوئی آیت سامنے آ جانا، کوئی دعا سامنے آ جانا، کوئی ذکر سامنے آ جانا۔ گناہوں سے وہ انسان خود بخود بچنے لگتا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چاہ کر بھی ہم لوگ وہ گناہ سے نہیں بچ سکتے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سائن نظر آتے ہیں دعاؤں کے اور درود پاک کے قبول ہونے کے، تو وہ انسان خود بخود یہ کوشش کرتا ہے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، مجھے اسے نہیں کرنا، مجھے اسے فالو کرنا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ گناہ ہے، تو مجھے اسے نہیں، اسے فالو کرنا ہے۔ اس طرح سے جب وہ چیزیں لائف میں ہونے لگے تو یہ آپ کی دعائیں، درود اور ذکر قبول ہونے کا اسٹرانگ سائن ہے۔ ایک اور لاسٹ سائن ہوتا ہے، جو سب زیادہ اسٹرانگ ہے، کہ جو دعائیں ترنت قبول نہیں ہوتی تھیں، وہ دعائیں ان ایکسپیکٹڈ وے میں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ کوئی چھوٹی سی چیز کی خواہش کریں گے، وہ فوراً مل جاتی ہے، کچھ کھانے پینے کی چیز کی خواہش کی، وہ فوراً مل گئی، یا کوئی اور ایسی چیز جس کا آپ نے دل میں سوچا اور وہ آپ کو اچانک مل گئی۔ تو یہ سارے سائن ہوتے ہیں، یہ آپ کے درود اور ذکر قبول ہونے کے ہوتے ہیں۔ تو پہلی میریکل اسٹوری اب آپ لوگ کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گی۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میرا نام نہیں شیئر کرنا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں تقریباً 11 سال سے بہت زیادہ پریشان تھی، میں ایک رشتے میں اٹکی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن گھر والوں کی طرف سے کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا، نہ میرے گھر والوں کی طرف سے، نہ ان کے گھر والوں کی طرف سے۔ اسی درمیان میں میری زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ بھی آئے، بہت سارے رشتے بھی آئے، لیکن کہیں پر بھی کوئی بات نہیں بنی۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی، کوئی حل مجھے نظر نہیں آتا۔ تبھی مجھے معلوم چلا درود ابراہیم اور استغفار کے بے شمار معجزوں کے بارے میں۔ اس وقت سے میں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی اور تہجد بھی پڑھنے لگی، اور ساتھ میں نے اپنی روٹین میں 1100 مرتبہ درود ابراہیم کو شامل کیا، اور 100 بار یا لطیفو ظہر کی نماز کے بعد پڑھتی، اور یا ودودو 100 بار عصر کی نماز کے بعد۔ 1100 مرتبہ درود ابراہیم میں ایک جگہ بیٹھ کر پڑھتی تھی۔
وقفے وقفے سے، جس ٹائم بھی مجھے نماز کے بعد میں فری ہوتی میں درود ابراہیم پڑھتی، بہت زیادہ دھیان، توجہ اور یقین کے ساتھ میں، اور اس درود پاک کو ہدیہ کرتی اور اپنے لیے دعا کرتی۔ ریگولر بیسس پہ میں 1100 مرتبہ ہی درود ابراہیم پڑھتی تھی، نہ کم نہ زیادہ، اور پوری کوشش کرتی تھی کہ ایک بھی دن جو ہے وہ درود ابراہیم پڑھے بنا نہ گزرے۔ اس طرح سے پڑھتے پڑھتے تقریباً 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے، اور ایک بھی دن الحمدللہ بنا درود شریف کے نہیں گزرا۔ ایک دن میں بہت زیادہ تھک گئی اور میں کہنے لگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب بہت سال گزر چکے ہیں، اب میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اگر میرے حق میں بہترین ہیں تو مجھے عطا کر دیں، نہیں ہے تو پھر مجھے کسی اور سے نواز دیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ میں تو اللہ پاک آپ سے ہمیشہ سے یہی دعا کرتی آ رہی ہوں، پھر بھی میری زندگی میں اتنی آزمائشیں کیوں ہیں؟ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ رونے لگی، اور روتے روتے کب میں سو گئی مجھے نہیں پتہ چلا، اور رات میں خواب دیکھتی ہوں کہ میرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے۔ صبح اٹھتی ہوں اور واپس سے دل میں ایک خیال آتا ہے۔ پہلے کہتی ہیں کہ اس رات جس رات میں بہت زیادہ روئی تھی، اس رات میرے دل میں ایسی فیلنگ تھی کہ نہیں، اب مجھے نہ دعائیں مانگنی، نہ مجھے ذکر کرنا، نہ مجھے نماز پڑھنی، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، اتنا عرصہ گزر گیا ہے ایک ہی آزمائش میں اٹکے ہوئے۔ تو کہتی ہیں کہ اگلے دن پتہ نہیں کیوں ایک پازیٹیو سی فیلنگ آئی، اور دوبارہ سے آیا کہ نہیں، مجھے ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے، جب اللہ پاک نے کوئی خواب دکھایا تو کوئی نہ کوئی راستے جو ہیں وہ بھی نکلے گا۔ تو کہتی میں نے کیا کیا کہ میں نے دوبارہ سے جو تھا وہ اپنا درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا، اور واپس سے میں نے بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا شروع کر دی، اور اپنی تعداد کو مزید انکریز کر دیا۔ ابھی میں 1100 سے کچھ زیادہ درود ابراہیم پڑھنے لگی تھی، مزید 15 دن اور گزر گئے۔ اس کے بعد ایک دن میں دیکھتی ہوں کہ اس شخص کا میرے پاس اچانک سے کال آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے رشتے کئی جگہ لگا کے دیکھ لیے، ہر جگہ سے انکار ہو جاتی، کبھی منگنی ٹوٹ جاتی، اب وہ بہت زیادہ تھک چکے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب تم بتا دو کہ تمہیں کیا چاہیے، ہم نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں بتا دیا۔ میں نے بولا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگ سے 1000 بار کہا، اس وقت آپ نہیں مانے تھے، ایک بار آخر جو ہے آپ وہ کوشش کر کے دیکھ لیجئے۔ تو میری امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے بات کرو اور اس سے پوچھو کہ ہم اس کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے یہ بات جو تھی ان سے کرنے کے بعد بولا کہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھ کر جو ہے وہ جواب دوں گی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں انڈائریکٹلی اپنی فیملی سے بات کی، تو میری فیملی نے پہلے تو مجھے یہی جواب دیا کہ نہیں، یہ چیز کبھی ممکن نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں مایوس پھر سے ہو گئی، اور میں نے جو تھا سوچا کہ شاید میری تقدیر میں یہی لکھا ہے، لیکن کہتی ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ اللہ پاک ٹھیک ہے، اگر میرے نصیب میں نکاح نہیں ہے تو بھی میں راضی ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں۔ اور کہتی ہیں مزید 3 دن اور گزر گئے۔ 3 دن کے بعد میری فیملی میں آپس میں ڈسکس ہوا، اور ڈسکس ہونے کے بعد میرے فادر نے مجھ سے بولا کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اپنے گھر پر جو ہے وہ انوائٹ کر لو۔ اس وقت میرے بھائی نے ایک بات بولی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہی نصیب تھا، کبھی کبھی انسان اپنی ضد میں بہت زیادہ دیری جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد مزید 40 دن گزرے، اور میری شادی کی جو ڈیٹ تھی وہ فکس ہو گئی، اور الحمدللہ جو کبھی میں نے سوچا نہیں تھا وہ سب کچھ مجھے ملا ہے۔ کہتی ہیں کہ میرا نکاح بہت زیادہ سمپل طریقے سے ہوا، حالانکہ میری فیملی کو لگتا تھا کہ ان لوگ کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوں گی، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ میرا رشتہ وہاں پر نہیں کر رہے تھے، پر میری وہاں سے کوئی بھی ایکسپیکٹیشن ان لوگ کی نہیں تھی۔ بہت زیادہ سمپل وے میں الحمدللہ میرا نکاح ہوا، اور کہتی ہیں کہ اسی سال جو ربیع الاول گزری ہے ابھی، اس کے بعد جو تھا وہ ان کی شادی ہوئی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں اب اپنے گھر پر بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن آج بھی میرے دل میں اس چیز کا ایک طرح سے افسوس کہہ لیجئے کہ میں اتنے سال آزمائش میں رہی، وہ بھی مزید اپنی فیملیز کی وجہ سے۔ کہتی ہیں کہ ابھی بس آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بیٹے سے نوازیں یا بیٹی سے نوازیں، لیکن اولاد کے نعمت سے ضرور نوازیں۔ آمین ثم آمین۔ سیکنڈ جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں جو ہے وہ ذکر کرنا چاہوں گی
یہ کہتی ہیں کہ 5 سال سے میرے نصیب میں بہت زیادہ بندش اور رکاوٹیں تھیں. میرے گھر میں پرپوزل آتے تھے لیکن لاسٹ مومنٹ پہ سب کچھ ختم ہو جاتا تھا. کہیں کوئی بھی چیز جو تھی وہ فائنل نہیں ہوتی تھی. ہر جگہ سیم ہی پرابلم ہوتی تھی. تو کہتی ہیں کہ میری جو پھپھی تھیں انہوں نے کہا کہ بیٹے تم ایک کام کیا کرو، لڑکیوں کی دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، روزانہ 300 بار درود شریف پڑھا کرو اور 300 بار استغفر اللہ پڑھا کرو، بندش جو ہے وہ خود بخود ٹوٹ جائے گی. تو کہتی ہیں میں نے جو تھا وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، مختصر سا صلی اللہ علی محمد درود رحمت اور 300 بار استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا. کہتی ہیں کہ میں پڑھتی چلی گئی، پڑھتے پڑھتے 5-6 مہینے گزر گئے. تب میری زندگی میں کچھ بھی کوئی خاص چینج مجھے نہیں نظر آیا. ہاں اس وقت پہ کافی چیزیں جو تھیں لائف کی وہ صحیح ہوئی تھی، ڈپریشن ختم ہوا تھا، زندگی میں سکون آیا تھا، رزق میں برکت ہوئی تھی، لیکن ابھی رشتے کے معاملے میں مجھے کوئی بھی پازیٹیو سائن نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت پر کہتی ہیں کہ میں نے یوٹیوب پر بہت سارے ویڈیوز دیکھے درود ابراہیم کے حوالے سے، درود شریف کے حوالے سے اور استغفر اللہ کے ایکسپیرینس کے. تو کہتی ہیں مجھے پتہ چلا کہ لوگ تو 7,000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیتے ہیں، 10,000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیتے. تو میں نے اپنی ساری چیزوں کی جو تعداد تھی وہ بڑھا دی. استغفر اللہ کو بھی میں نے جتنا ہو سکا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کی، درود پاک کو بھی، اور کہتی ہیں درود ابراہیم کو بھی اپنی زندگی میں نے شامل کر لیا. لیکن درود ابراہیم میں زیادہ نہیں پڑھ پاتی تھی، تو میں اس طرح سے پڑھتی تھی. یا تو میں 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے ہدیہ کر دیتی، ٹائم ہوتا کہتی میرے پاس زیادہ تو 41 مرتبہ پڑھ کے ہدیہ کرتی. لیکن کہتی ہیں کہ بس اتنی ہی مرتبہ پڑھ کے وقفے سے دن میں ہدیہ کرتی اور اپنے لیے دعا کرتی. اور کہتی میں اس میں وضو کی بھی کوئی پابندی نہیں رکھتی تھی کہ اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں اس کے بعد بھی کر دیتی تھی، بنا وضو میں ہوتی تھی تب بھی پڑھ کے ہدیہ کر دیتی تھی. جب بھی فری بیٹھی ہوئی پڑھا میں نے، 3 بار پڑھا، 11 بار پڑھا، ہدیہ کر دیا. کہتی ہیں اس پروسیس کو میں نے بہت زیادہ پابندی کے ساتھ میں کرنا شروع کر دیا. کہتی ہیں لگاتار 3 مہینے بنا بریک کے یہ سب کرنے کے بعد الحمدللہ میری زندگی میں رشتہ آیا. پہلے لوگ منع کر کے جاتے تھے، ابھی اچانک سے ایک جگہ سے میرا رشتہ آیا. اور کہتی ہیں کہ وہ اتنا اسٹرانگ وے میں ان لوگوں نے کنونس کیا کہ پہلے تو مجھے ایسا ڈاؤٹ ہونے لگا کہ یہ شوگر کوٹڈ لوگ ہیں، یہ صرف ڈرامہ کر رہے ہیں، پھر سے وہی سب کچھ ہوگا. لیکن کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. سب کچھ ایسے اسموتھلی ہوا کہ مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ سب کچھ اتنا جلدی کیسے پاسبل ہوا کہ 1 منتھ کے اندر سارے انتظامات ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اور کہتی ہیں کہ میرا نکاح ہو گیا. اور بندش جو لوگ کہتے تھے کہ بندش ہے، جادو ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ساری چیزیں ٹوٹ گئیں صرف اور صرف درود شریف کے پڑھنے سے. اور مزید بتاتی ہیں کہ میری فائنینشیل کنڈیشن بھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ مجھے یہ ابھی تک یقین نہیں ہوتا کہ 1 مہینے کے اندر سب کچھ جو تھا وہ کیسے ارینج ہو گیا، کیسے میری شادی ہو گئی. ابھی تک بھی کہتی ہے میں اس بات پہ بلیو نہیں کر پا رہی ہوں. الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا زیادہ شکر ادا کروں اتنا کم ہوگا. کہتی ہیں کہ میں نے نور سسٹر یہ دیکھا کہ درود پاک اور استغفار سے بڑی طاقت زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے. اور اسپیشلی کہتی ہیں درود ابراہیم سے، کہتی ہیں درود ابراہیم سے زندگی کے اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں. کہتی ہیں کہ میری زندگی میں ایک مسئلہ ایسا تھا جو 36 ایئر سے لگ بھگ ہماری فیملی میں چلتا آ رہا تھا، وہ مسئلہ کسی بھی وظیفے سے حل نہیں ہوا. کہتی ہے میں نے اس کے لیے پتہ نہیں کتنے وظیفے کیے ہوں گے، شاید ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی وظیفہ اس کے لیے چھوڑا ہو. لیکن درود ابراہیم کے پڑھنے سے وہ 36 ایئر کی پرابلم بھی الحمدللہ سالو ہو گئی. وہ پرابلم انہوں نے مجھے نہیں بتائی ہے، تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی، کچھ ہوتے ہیں انسان کے اپنے پرسنل معاملات. تو مزید یہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیم نے جو تھا وہ ان کی لائف کو ٹوٹلی بہت اچھے سے سیٹ کیا اور سب کچھ ان کی لائف میں پاسبل ہوا الحمدللہ. جی میں بھی آپ لوگ سب نے ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں، درود پاک اور استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیں، مزید کسی چیز پہ دھیان نہ دیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کریں، اور اپنی دعاؤں میں میرے تمام سبسکرائبر اور مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.